بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ پاک نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، یعنی ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے کسی چیز کے ساتھ، لیکن جب مہر لگ جاتی ہے تو مہر جو ہے وہ نہیں مٹ سکتی۔ یہ 1,00,000 کئی ہزار صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو جو خوش نصیب نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس کی جو شان ہے، عظمت ہے، وہ پوری امت میں سے نرالی اور افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمیں کلمہ کسی بزرگ نے پڑھایا ہے، والدین نے پڑھایا ہے، مسجد کے امام نے پڑھایا ہے، مسجد کے خطیب نے پڑھایا ہے، کسی کو کلمہ کسی کے دادے نے یا کسی کے نانے نے پڑھایا ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں جن کو کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ جس کو کلمہ کلمے والا پڑھائے تو پھر اس کا مقام کوئی تھوڑا سا مقام تو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نفوس قدسیہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے آپ کے سالے لگتے ہیں، اور بھی کافی نسبتیں نبی پاک علیہ السلام سے ان کو حاصل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت ابو سفیان۔ حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے 6 ہجری میں، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ اپنے والد گرامی حضرت ابو سفیان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ تو جب کوئی آئے تو آنے والے کو اگر مرحبا کہا جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جو مرحبا کہہ رہا ہے وہ بھی خوش ہو کے مرحبا کہہ رہا ہے، وہ بھی ویلکم اگر کہہ رہا ہے، خوش آمدید کہہ رہا ہے، تو وہ بھی خوش ہو کے کہہ رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کتنے خوش تھے حضرت امیر معاویہ پر اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر۔ اور اس کے علاوہ پھر پانچویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو حضور علیہ السلام دعائیں دیتے تھے، اور جو دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے مانگی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم، حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اور ہدایت کے اوپر قائم رہنے والا بنا دے، اور بے ہدایتوں کے لیے اس کو ذریعہ ہدایت بنا دے۔ ایک دعا کے اندر 3 دعائیہ جملے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم، حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ ہدایت تو پہلے ہی آ چکی تھی، اب ہدایت دینے والا بنا دے۔
ہدایت دینے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو ہادی کہتے ہیں۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راہ راست پہ بلائے، گمراہی سے بچائے اور ہدایت کی طرف بلائے، جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف بلائے، لوگوں کی اصلاح کرے، اس کو کہتے ہیں ہادی۔ اور ہادی کا معنی ہے ہدایت دینے والا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ان کو ہدایت کے اوپر قائم رہنے والا بنا دے۔ اور حضور علیہ السلام دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول۔ حضور علیہ السلام کی دعا کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے سلام شریف کے اندر ایک شعر لکھا ہے، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایسی دعا ہے کہ ابھی ہاتھ اٹھتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا، اور نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا مقام تو یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام زبان بھی نہ ہلائیں، ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں صرف دل کا ارادہ ہی پیش کر دیں، دل کا ارادہ ہی پیش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے دل کے ارادے کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے وقت قبلے شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، جو مشرق والے ہیں وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، جو مغرب والے ہیں وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، شمال والے، جنوب والے۔ مکہ المکرمہ چونکہ پوری دنیا کا سنٹر ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا کا محور ہے، تو مکہ شریف کے اندر ہمارا مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ منہ قبلے کی طرف کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے لیے خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے دل کا ارادہ اللہ پاک نے پورا فرمایا تھا۔ مسجد قبلتین جو کہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو ظہر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے دل کے اندر ارادہ ہوا کہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے۔ اللہ پاک نے فوراً جناب جبریل علیہ السلام کو آیت مبارکہ دے کر بھیج دیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے میرے محبوب، سلام پھیرنے کا انتظار نہ کرو، دعا مانگنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ نماز کے دوران ہی اپنا رخ مبارک، اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کر لیجئے۔ نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے دل کا ارادہ پورا فرما دیا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت پر قائم رہنے والا بنا دے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوا، اور آخری دم تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پر رہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے۔ آج اگر کسی کے لیے دعا مانگی جائے، اگر کسی کے لیے دعا مانگی جائے کہ یا پروردگار عالم فلاں شخص کو جان کی سلامتی بھی عطا فرما، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما، جان کی سلامتی کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور ایمان کی سلامتی کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ جب ایک وقت ایسا آتا ہے جان چلی جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمان سلامت رہنا چاہیے، ایمان بندے کے دل میں رہنا چاہیے۔ تو مرتے وقت اگر کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو سمجھو وہ بندہ آخری دم تک اس ایمان کے اوپر، ہدایت کے اوپر قائم رہا ہے۔ تو آج میں کسی کے لیے دعا مانگوں یا آپ کسی کے لیے دعا مانگیں، شاید قبول ہو یا نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جس خوش نصیب کے لیے دعا مانگے، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت کے اوپر قائم رہنے والا بنا دے اور لوگوں کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تو پھر ان کے کارنامے اور ان کے کردار، ان کی عادتیں، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات جو ہے وہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے
نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو بڑی شانیں بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر کسی کو اگر کتابت کے لیے رکھا جائے تو یہ کوئی تھوڑا سا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین ہے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، تو آپ نے آپ کو وحی لکھنے کے لیے اپنے پاس رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وہ وحی لکھوا دیا کرتے تھے، اور وحی کے علاوہ کئی خطوط لکھنے پر بھی حضرت امیر معاویہ کو آپ نے مامور کیا ہوا تھا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی عنایات ہیں، اور حضور علیہ السلام جب کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کرتے ہیں تو ایسے ویسے نہیں کر لیتے، کچھ دیکھ کر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں بھی اپنی قبر حشر اور عاقبت اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب، صلاۃ و سلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک و صحبہ یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا پروردگار عالم اپنا فضل و کرم، رحمتیں برکتیں، انعام و اکرام، دین و دنیا کی نعمتیں برکتیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، قبر و حشر میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت، محشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ، قیامت کے دن نامہ اعمال، یا اللہ پاک ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ سامعین حاضرین کے گھروں میں اپنے رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما، ہم سب کی جان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی ظاہری باطنی ہر قسم کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے چھٹکارا عطا فرما، جو بے قصور قیدی ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، جو بے ہدایتیں ہیں یا اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما، جو بے نمازی ہیں ان کو 5 وقت کا نمازی بنا، کعبے کا حاجی بنا، قرآن کا قاری بنا، سخاوت کا سخی بنا، میدان جہاد کا غازی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کلمہ منظور سب بلا ہو دور، جب دمیں ہو واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔